غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بات چیت، CIA کے ڈائریکٹر قطر پہنچ گئے۔ چین اور بھارت کے اعلیٰ عہدیداروں کی بیجنگ میں اہم ملاقات۔ ترکی اور لبنان کا شام کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنز غزہ میں اسرائیل حماس جنگ کے خاتمے اور فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کے کسی ممکنہ فوری معاہدے کے لیے ہونے والے نئے مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گئے ہیں۔ برنز قطری عہدیداروں کے ساتھ ایک ایسے وقت پر ملاقات کر رہے ہیں جب ذرائع ابلاغ کی رپورٹس کے مطابق اس ہفتے کے آخر تک غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ ادھر اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بدھ کو میڈیا بریفنگ میں مجوزہ معاہدے پر تبصرہ کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جتنا کم بولیں اتنا ہی بہتر ہے۔ اقوام متحدہ کے لیے اسرائیلی سفیر نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ یرغمالیوں کی رہائی کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے اور ان کے بقول ہمیں امید ہے کہ ہم کوئی معاہدہ طے کر سکتے ہیں۔ چین اور بھارت نے طویل عرصے سے جاری اپنے سرحدی تنازع کو کم کرنے کی جانب مزید پیش رفت کرتے ہوئے 5 سال میں پہلی بار بدھ کے روز باضابطہ مذاکرات کیے ہیں۔ بیجنگ میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت دوول کی ملاقات دونوں ملکوں کی متنازع سرحد پر فوجی کشیدگی کم کرنے کے لیے ایک اہم معاہدہ طے پانے کے 2 ماہ بعد ہوئی ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ دونوں جانب کے عہدیداروں نے اس تنازع کے حل کے لیے کسی پیکج کے لیے کوشش کرنے پر اپنی آمادگی کی از سر نو تصدیق کی ہے۔ بھارتی اور چینی اعلیٰ عہدیداروں نے مغربی ہمالیائی سرحدی علاقے میں امن کو برقرار رکھنے اور معمول کے سرحدی انتظام کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ ادھر بھارت کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ نئی دہلی اور بیجنگ نے پرامن حالات کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ بھارت اور چین کے تعلقات 2020 کے بعد کشیدہ ہو گئے تھے جب گلوان وادی میں ایک جھڑپ میں بھارت کے کم از کم 20 اور چین کے 4 فوجی ہلاک ہو گئے تھے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان نے ترکی اور لبنان کے شام کے 2 اہم ہمسایہ ممالک ہونے کے ناطے شام میں استحکام کو یقینی بنانے کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ لبنان کے وزیر اعظم نجیب میقاتی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اردوان نے کہا کہ لبنان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ غزہ میں پائیدار امن خطے کے استحکام کے لیے ضروری ہے۔ میقاتی نے کہا کہ لبنان کو اسرائیلی حملے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اسرائیل کی طرف سے اب بھی فوجی کارروائیاں جاری ہیں جو جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ شام کے علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو ختم کرے۔ یونان کے کوسٹ گارڈز نے تارکین وطن کی تلاش کے لیے سمندر میں کیے جانے والا ریسکیو آپریشن ختم کر دیا ہے اور کہا ہے کہ لاپتہ افراد کو اب مردہ تصور کیا جائے۔ یونان کے قریب 13 اور 14 دسمبر کی درمیانی شب کشتی ڈوبنے کے واقعے میں ہلاک اور لاپتہ ہونے والے بیشتر تارکین وطن کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یونان میں پاکستان کے سفارتخانے سے جب اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا تو انہوں نے تصدیق کی کہ ریسکیو آپریشن روک دیا گیا ہے کیونکہ اب سمندر میں موجود کسی شخص کے زندہ بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ کشتی حادثے میں ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد کے حتمی اعداد و شمار تو سامنے نہیں آ سکے، البتہ زندہ بچ جانے والے افراد کے بیانات کی روشنی میں مرنے والوں کی تعداد 35 سے 40 تک ہو سکتی ہے۔ بھارت کے ممبئی شہر کے قریب بھارتی بحریہ کا ایک جہاز مسافر کشتی سے ٹکرا گیا جس سے کم از کم 13 افراد ہلاک اور متعدد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ مسافر اس وقت ہلاک ہو گئے جب بھارتی بحریہ کا جہاز ایک مسافر بردار کشتی سے ٹکرا گیا۔ بھارتی بحریہ کا کہنا ہے کہ 99 افراد کو بچا لیا گیا ہے جبکہ دیگر لاپتہ افراد کی تلاش جاری ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔